بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک کہ پاکستان کے لیے انتہائی خوشی کی خبر آئی ہے۔ حال ہی میں BLA ہمارے ایک میجر اور 5 فوجیوں کو شہید کیا، جو کہ ان کے آرمی کے چیف کے کہنے پر شہید کیا گیا، یعنی را کے کہنے پر۔ اب آپ دیکھیں گے انڈیا نے کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب BLA نے کیا۔ اس کا ایک جواب کیا تھا؟ بہت ہی بڑا زبردست جواب قندھار کے اندر۔ یہ قندھار کے اندر BLA کا ایک ٹریننگ کیمپ تھا۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ را کا سیف ہاؤس تھا، جس کو مینیج کرتی تھی MDS، افغانستان کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی۔ قندھار کے اندر مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مسلم انفو TV کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ یہاں پر اچانک چند نامعلوم افراد آتے ہیں اور یہ نامعلوم افراد تقریباً 10 کے قریب BLA کے دہشت گردوں کو مار دیتے ہیں۔ را کا اتنا زیادہ نقصان ہوا جس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی۔ آپ ان افراد کو خلائی مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، آپ انہیں چڑیا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال بلوچستان میں ہونے والی انڈیا کی دہشت گردی کا ایسا بدلہ لیا گیا۔ اس وقت را کا ہیڈ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو بہت ہی بڑی غلطی کر دی پاکستان پر حملہ کر کے۔ انہوں نے تو ہمارا سیف ہاؤس جو MDS قندھار میں مینیج کرتی تھی، اس کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ پکچرز چل رہی ہیں، آپ ان پکچرز پر نہ جائیے گا۔ اصل میں کہ BLA کا قندھار میں ٹریننگ سینٹر پوری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ را کو پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے، سب کو پتہ ہے، مسلم انفو TV کو بھی پتہ ہے، پر ہم تو یہ کہیں گے کہ کچھ نامعلوم افراد آئے جنہوں نے آ کر یہاں صفایا کر دیا۔ انڈیا جتنی دہشت گردی کروائے گا انشاءاللہ اس کو جواب دیا جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ جیسے مرضی پاکستان جائیں، جیسے بھی حملہ کروائیں، پاکستان کی اتنی اپروچ اور طاقت نہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جواب نہیں دیا جائے گا، لیکن ان کو کرارا جواب دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے 10 کے قریب BLA کے دہشت گرد مر چکے ہیں، لیکن یہ انڈیا پر بہت بڑا لاس ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان صرف 280 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں افغانستان کے اندر کابل پر قبضے کے لیے۔ اشرف غنی اور عبداللہ لڑ رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے دیکھا کہ اقتدار ہاتھ سے چلا جائے گا تو دونوں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آپس میں مکمکا کر لیا اور اب دونوں افغان طالبان کے خلاف تیار ہو گئے ہیں۔ اور اب 50% گورنمنٹ میں اشرف غنی رہے گا اور 50% گورنمنٹ میں عبداللہ۔ لیکن اب اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اب عبداللہ طالبان سے مذاکرات کرے گا، اشرف غنی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو مودی کا وہ فارمولا کہ میری گورنمنٹ پپٹ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہیں، ان کو تسلیم کرنا ہے۔ افغان طالبان نے ان کو اٹھا کر ردی میں پھینک دیا ہے کہ ہم کسی صورت تمہارا پپٹ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور اب انہوں نے آپس میں مکمکا کر لیا ہے کہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ حال ہی کے اندر عبداللہ بہت سافٹ بیانات دے رہا تھا افغان طالبان کے حوالے سے، لیکن پاور میں آنے کے بعد اب ظاہر ہے پاور اس وقت چاہ رہی تھی کہ افغان طالبان اشرف غنی کی لاش چونک میں بھی لٹکا دے تو مجھے قبول ہے، بس کسی صورت اقتدار ہونا چاہیے۔ اقتدار میں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ افغان طالبان کے لیے آسان ہو چکا ہے، انہوں نے اپنا ایجنڈا اصل میں عبداللہ کے ساتھ حامد کرزئی ہے۔ حامد کرزئی میکسیکو میں
جب طالبان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ وہاں پر افغان طالبان کے ساتھ کھڑا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے تو آپ کا ساتھ دیا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مجھے نہ کہیے گا۔ اور عبداللہ اس وقت بیسیکلی حامد کرزئی کے ساتھ تھا، اس ڈر کی وجہ سے کہ افغان طالبان کابل پر قبضہ نہ کر لیں۔ اشرف غنی اور عبداللہ آگے نہیں بڑھے، لیکن یہ صرف چند مہینے تک تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ کابل پر ان کا ہی ایجنڈا ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے امریکہ کو توڑ دیا ہے، روس کو بھی توڑ دیا ہے، اور انڈیا سے ڈٹ کر انہوں نے لڑائی لینی ہے۔ اس تمام صورتحال میں جب بھی افغانستان کے اندر سے آپ کو کوئی بھی حملہ ہوگا، آپ کو خلائی مخلوق حملہ کرتی نظر آئے گی۔ پاکستان پر ہر حملے کا بدلہ لیا جائے گا، ضروری نہیں افغانستان کے اندر ہی، ہر جگہ کا مطلب ہر جگہ، انڈیا کے خلاف ہر جگہ بدلہ لیا جائے گا۔ لہٰذا اب انڈیا کو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرے یا نہیں۔ کسی اور جگہ پر ان پر خلائی مخلوق آ جائے گی اور بعد میں وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا تو اتنا نقصان ہو گیا، ہماری رو کا نقصان ہو گیا، تو انہیں پاکستان پر حملے کرنا بند کر دینا چاہیے، نہیں تو الٹا ان پر ہی حملے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے چینل مسلم انفو ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔